بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، رواہ الطبرانی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام اور احسان ہے کہ روزہ کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس میں لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کے 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہو تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے۔ اس میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت ساری حدیث میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے، اس حدیث میں سحری کھانے کے متعلق اور سحری کھانے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برکتیں نازل ہوتی ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے منع کر دیا، اس وجہ سے ہم کھانے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ روزہ ہے۔ اب جو آدمی اتنی دیر تک بھوکا رہنا پڑے گا، اس کی وجہ سے کچھ دیر پہلے کھا لیتا ہے، اس کو لغت کے میں اصطلاح میں سحری سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ چونکہ اب بہت دیر تک بھوکا رہنا ہے، کچھ کھا نہیں سکیں گے، اس لیے اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے آدمی کچھ کھا لے، اس کو سحری کہتے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا کرم دیکھیے، اللہ جل جلالہ کا فضل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دیکھیے کہ وہ ایک طرف ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنا، کھانا مت کھانا، لیکن اس وقت کھانے سے پہلے تم کھانا کھا لیتے ہو تاکہ تم دوسرے وقت میں اس کھانے کے ذریعے سے تم کو نصرت ہو، مدد ہو۔ تو اس کھانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتے ہیں۔ اور صرف اللہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی روز سحری کرنے والوں کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو اس حدیث میں 2 باتیں ہمارے لیے آئی، ایک تو یہ کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سحری کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور روزہ رکھنے سے پہلے سحری کھانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو روزہ پر بھی فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ سحری کے لیے جب سحری ہم کھائیں گے تو اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے اوپر رحمت کی، برکت کی دعا کریں گے، وہ ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ بہت سارے حضرات رات ہی کو عشاء کے بعد کھانا کھا کر سو جاتے ہیں کہ صبح کو کون اٹھے گا، یا بعض تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ سحری کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت فرمایا کہ روزہ تو تمہارا صحیح ہو جائے گا، لیکن سحری جس کو ایک فضیلت کا کھانا، برکت کا کھانا قرار دیا گیا ہے، سحری کھانے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرماتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سحری کا انتظام کرنا چاہیے اور سحری کا بندوبست کر کے سحری کھانا چاہیے۔
اب یہ سحری کہتے ہیں کہ اس کو کس وقت کھائی جاتی ہے؟ تو دو قول بتایا کہ ایک تو کشاف کا قول بتایا کہ آدھی رات کے بعد سے جو بھی کھانا کھاؤ گے روزہ رکھنے کے لیے وہ سحری ہو جائے گا، لیکن لغت میں دوسرا معنی جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں، چھٹے حصے میں جو صبح صادق کے سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے اس کھانے کو سحری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں 3 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد جو کھایا جاتا ہے یہ کھانا سحری کا قرار دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کچھ بھی تھوڑا سا شربت ہی صحیح، چائے ہی صحیح، پانی ہی صحیح کہ سحری کے اعتبار سے پی لینا چاہیے تاکہ سحری کی فضیلت بھی حاصل ہو اور سحری کا ثواب بھی ہم کو ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے۔ شروع میں بتایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طریقے سے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی روزے فرض تھے۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء وغیرہ کا جہاں تذکر آتا ہے ان کی یہاں بھی روزے رکھنا فرض تھا۔ یہ بنیادی عبادتیں جیسے نماز کے لیے بتایا گیا تھا کہ نماز ہر ایک نبی نے نماز پڑھی ہے۔ ہاں یہ دوسری بات رہی کہ کسی کی کتنی رکعت تھی، کسی کی کتنی رکعت تھی، لیکن نماز ہر ایک کے اوپر ہوئی۔ بہرحال اسی طریقے سے روزے سب کے اوپر رکھے گئے، سب کے اوپر روزے واجب ہو گئے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر جو فضل ہوا، جو کرم ہوا، وہ یہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر جو روزہ رکھنے سے پہلے سحری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سحری کرنے کو فضیلت والی چیز بتائی، بہتری والی چیز بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر دعائیں فرمائی اور اس امت کے لیے سحری کو مسنون قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے حضرات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کا روزہ تو تھا لیکن سحری کا دستور نہیں تھا اور سحری کا معمول نہیں تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت ہو یا ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ اور تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر سب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ سحری ایک برکت کی چیز ہے، اس کو مت چھوڑنا، یعنی جب بھی روزہ رکھو تو سحری کھانے کا اہتمام کرنا، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور نے متعدد روایت میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ پیٹ بھر کر کھانا ثواب حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے
پیٹ بھر کر کھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک لقمہ بھی کھا لیا، ایک چھوارا بھی کھا لیا، ایک گھونٹ پانی بھی پی لیا، ایک پلیٹ چائے بھی پی لی، تو اس کے بھی ذریعے سے بھی سحری کی جو یہ فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ روزہ دار کو ہم خرما اور ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ افراط اور تفریط ہر چیز میں مضر ہے۔ افراط یعنی بہت کم کر لینا، یا تفریط یعنی زیادہ کر لینا۔ سحری کم کھانا کہ جس کی وجہ سے کمزوری ہو جائے، بدن کمزور ہو جائے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اور اتنا کھانا کہ بد ہضمی ہو جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے سحری کھاتے وقت ان دونوں چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے، کم، انتہائی کم بھی نہ کھائے اور خوب زیادہ بھی نہ کھائے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ تو تلافی مافات کی وجہ سے یا حفظ ما تقدم کی وجہ سے، حفظ ما تقدم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی روزہ شروع ہونے والا ہے اور 6 بجے سے لے کر 7، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، 6 بجے تک، یعنی 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے۔ اس وجہ سے سحری کے وقت 2 لقمے اور کھا لیے کہ بھائی 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، 2 لقمے اور کھا لیتے ہیں، 2 گھونٹ پانی اور پی لیے کہ 12 گھنٹے تک پیاسا رہنا ہے، اس وجہ سے 2 گھونٹ پانی اور پی لیا۔ اتنا پی لیا، اتنا کھا لیا کہ اب وہ پیٹ میں بدہضمی ہو گئی اور کیا ہے، اب تکلیف شروع ہو گئی۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے بد ہضمی کر لینا، ثواب حاصل کرنے کے لیے خوب کھا لینا، ثواب حاصل کرنے کے لیے خوب پی لینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حفظ ما تقدم تو یہ ہوا کہ بھائی 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، اس وجہ سے 2 لقمے اور لے لو، 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے اس لیے 2 گھونٹ اور پی لو، 12 گھنٹے لینا ہے اس لیے 1 گھونٹ اور لے لو۔ تو اس طریقے سے پیٹ میں زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ یا دوسرا تلافی مافات۔ تلافی مافات کیا ہے؟ صبح کا ناشتہ، آج روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے صبح ناشتہ نہیں کیا، صبح ناشتہ کیا تھا، کیا نہیں کیا نا؟ صبح کا ناشتہ کیا تھا؟ اچھا، یہ انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ کب ناشتہ کیا تھا؟ ناشتہ تو ہمارے یہاں صبح 6، 7، 8 بجے ہوتا ہے، یعنی آج روزہ رکھنے کی وجہ سے صبح کا ناشتہ گیا، 11:30 بجے والا کھانا بھی گیا، دوپہر والی چائے بھی گئی، 4 والے کیا ہے، چائے بسکٹ بھی گئی۔ تو اب وہ کھانے، جب افطار کے لیے وہ بیٹھا تو افطار کے لیے پیٹ بھر کر کھا لیا، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ یار صبح کی چائے رہ گئی تھی، چل ذرا چائے بھی پی لو۔ پھر وہ سوچتا ہے کیا دوپہر کا کیا ہے، بریانی تھی، وہ گھر والوں نے کھائی، میں تو لے گیا تھا 2 لقمے، اس میں سے بھی میں کھا لوں۔ تو یہ تلافی مافات ہے، پہلے جو چھوٹ گیا اس کو لینے کے لیے۔ تو روز سحری کھانا اچھا ہے، سحری کھانے میں ثواب ہے، سحری کھانا چاہیے، لیکن تلافی مافات کے لیے بھی نہیں، جو چھوٹ گیا تھا اس کو وصول کرنے کے لیے نہیں، اور اسی طریقے سے کیا حفظ ما تقدم کے طور پر بھی نہیں کہ رات تک 6 بجے تک بھوکا رہنا ہے، اس وجہ سے 2 گھونٹ اور پی لو۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، افراط ہے، یہ تفریط ہے، اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ضعف محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہے۔ خود ان حدیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہے۔ سحری کی برکت کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ بہت ساری ہے۔ نمبر 1 اتباع سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی ہے، اس وجہ سے ہم سحری کھائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی تابعداری ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ خود ثواب ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اتباع ہے۔ اہل کتاب کی مخالفت ہے، یہود نصارہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی روزہ رکھتے ہیں تو سحری کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل کتاب کی مخالفت کرنا یہ بھی ثواب ہے، اس وجہ سے سحری کھانے میں ثواب ہے۔ ہم لوگ حتی الوصاف کی مخالفت کے معمول ہے۔ نیز عبادت پر قوت، جب کھا کر آدمی سحری کھائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پورا دن اس کے بدن میں ایک طاقت رہے گی، جان رہے گی، لیکن اگر زیادہ بھوک لگے گی اور سحری نہیں کھائے گا تو ضعف اور کمزوری کی وجہ سے پھر وہ چلنے میں، بولنے میں، ہر طرح میں اس کو پریشانی محسوس ہوگی۔ تو نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی، زیادتی، نیز شدت بھوک سے، اور جب آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو آٹومیٹک بھوک کی وجہ سے اس کے اخلاق میں بھی تبدل اور تغیر آ جاتا ہے، یعنی ذرا سی بات پر غصے ہو جاتا ہے، مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ لا کے لچائے، سمجھ میں تو روزہ زیادہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کو اخلاق بھی، اگر سحری نہیں کرو گے تو بھوک کی شدت ہوگی، اور جب بھوک کی شدت ہوگی تو اخلاق پر اثر پڑے گا، اس وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مدافعت اور وقت کی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ چلو ہم کھا رہے ہیں اور پڑوس سے کوئی آدمی آ گیا، کوئی سوال کرنے والا بازار سے راستے میں سے گزر گیا تو اس کو بلا کر، اس کو بٹھا کر ایک لقمہ کھلا دیا تو یہ سحری کا ثواب ملے گا، پھر صدقہ کا ثواب ملے گا۔ کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو، اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے، سحری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب تم کھانے اٹھو گے تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ دعا کرو ہی گے، اپنے لیے کرو گے، اپنے گھر والوں کے لیے کرو گے، تو اس وجہ سے دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی موقع ملے گا۔ تو ایک سحری کئی فائدوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے سحری میں اٹھنا چاہیے، کھانا چاہیے، اور پھر صورت میں کیا ہے دعا کرنی چاہیے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، شوقی ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن دقیق العید ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ علماء نے، صوفیہ نے خاص کر کے، بھئی روزہ جو رکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارے بدن میں ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کو کنٹرول کرنا ہے، اس کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھوایا۔ وہ طاقت کون سی ہے؟ بدن میں ایک قسم کی طاقت ہے، قوت ہے، شہوت ہے، اور اس قسم کی جو زور ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اگر سحر کھانے کی فضیلت ہوتی تو پھر سحر کھانے کی وجہ سے وہ جو پیٹ میں ایک قسم کی غذا کی تنگی کی وجہ سے جو ایک کیا ہے روزہ لگتا ہے وہ پوزیشن نہیں رہے گی، اس وجہ سے سحری کی فضیلت نہیں ہونی چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو نفس رکھا ہے، غور سے سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفس رکھا ہے، اور میں نے پہلے گزشتہ سال بتایا تھا کہ نفس ہے کیا چیز، تو کتابوں میں تو آتا ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں طرف رکھا ہے، لیکن ہم اپنے طور پر نفس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مارو من نہیں مانتے، یہ من تمہارا نفس ہے، مارو دل نہیں مانتے، یہ دل تمہارا نفس ہے۔ جو تم کہتے ہو نا میرا دل نہیں مانتا، میں اس کو نہیں سمجھتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ میرے دل میں پسند نہیں آتا، یہ سب چیز نفس کی کاریگری ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخالف اور بنا دیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا
کہ فرشتوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مخالف نہیں بنایا، اس وجہ سے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر مادہ رکھا گناہ کرنے کا کہ اگر یہ چاہے تو گناہ کر سکتا ہے اور چاہے تو گناہ سے روک بھی سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ بندہ میرے سے محبت کرتا ہے تو میں جو کہوں گا وہ یہ کرے گا۔ میں کہوں گا کہ کھاؤ تو کھائے گا، میں کہوں گا کہ مت کھاؤ تو نہیں کھائے گا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک مت کھاؤ، وہ نہیں کھاتا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں تو الحمدللہ ٹھنڈک ہے، لیکن ہندوستان کے مئی جون کی گرمی میں جب روزے آتے ہیں بہت سخت لو، سخت گرمی ہوتی ہے اور آدمی کے گلے میں بھی کانٹے پڑ جاتے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ تو اس کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اب گویا کہ اب جائے گا۔ اب یہ آدمی جو ہے جس کو اتنی ساری پیاس لگی ہے، اس کو اگر صبح سحری کھاتے وقت پانی پینا رہ گیا ہو، جیسا آخر میں ایک گلاس پانی پیتے ہیں، وہ پانی پینا رہ گیا ہو تو کتنی پیاس اس کو لگے گی۔ اب ایسا آدمی ہے کہ اس کو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کو معلوم بھی ہے کہ فریج میں بہترین روح افزا کا فالودہ والا شربت بنا کر رکھا ہوا ہے ٹھنڈا، اور گھر میں میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، گھر میں میرے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ اگر میں ایک گلاس بھی پی لوں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گی، اور مجھے جو یہ پریشانی ہو رہی ہے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ بتائیے، آپ میں سے کوئی بھی ہے جو ایسے وقت میں چپکے سے گرمی کو حاصل مٹانے کے لیے ایک گلاس تو کیا ایک گھونٹ بھی شربت پینے کے لیے تیار ہو؟ نہیں پیے گا اور کہے گا کہ میں مر جاؤں تو مر جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خلاف میں ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتے دیکھو، تمہارے اندر تو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، ان کی تو میں نے باڈی ایسی بنائی کہ اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، اس کو پانی کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی باڈی میں نے ایسی بنائی کہ اس کو سونے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر میں ان کو منع کروں کہ سو مت، تو ان کو ہمارے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو ہمارے ساتھ محبت ہے، اور ہمارے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے جب میں نے کہہ دیا کہ مت سونا، تو 8 بجے 9 بجے کتنی نیند آتی ہو، لیکن جب تک وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا وہ نہیں سوئے گا۔ اور صبح کو 5 ساڑھے 5 بجے کیسی گہری نیند کیوں نہ آ رہی ہو، لیکن جب سنے گا الصلاۃ خیر من النوم تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھو یہ بندہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اس وجہ سے اگر وہ سوتا ہے تو میرے کہنے کی وجہ سے، اور اگر وہ بیدار رہتا ہے تو میرے کہنے کی وجہ سے، اگر یہ کھاتا ہے تو میرے کہنے کی وجہ سے، میں نے کہا کھاؤ تو وہ کھاتا ہے، اور جب میں کہتا ہوں مت کھاؤ تو نہیں کھاتا، وہ میرے کہنے کی وجہ سے۔ تو یہ اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو میری پسند کے اوپر رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان اشرف المخلوقات بتایا کہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر اگر ہے تو وہ انسان ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، یک قدم بر نفس نہ، ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دو۔ نفس تو ہر وقت چاہے گا کہ سونا کو مل جائے تو اچھا ہے، کھانے کو مل جائے تو اچھا ہے، راحت مل جائے تو اچھا ہے، سہولت مل جائے تو اچھا ہے۔ ہر نفس تو سہولت ہی پسند کرتا رہے گا، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ اب سہولت میں مت پڑھو تو نہ پڑھو. یک قدم بر نفس نہ، نفس کے اوپر ایک قدم رکھ دو. نفس کہتا ہے کہ ابھی نہیں، نہ ابھی کرنا ہے مجھے تو. نفس کہتا ہے کہ سو جاؤ پھر اٹھ کے پڑھ لیں گے، جناب مجھے تو ابھی پڑھنی ہے. یک قدم بر نفس نے اور دیگریلا کوئی ہے یار، اور دوسرا قدم تمہارے دوست کے گھر میں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں ہوگا. نفس چاہتا ہے کہ فلانے کے ساتھ بات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نامحرم کے ساتھ بات کرنا جائز نہیں، نامحرم کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں. اب نفس تو تقاضا کرے گا دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، اور جب آدمی پکا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے تو اس وقت نفس سے بڑا بہانہ کرتا ہے، چاندنے چھین لیو گھر آدمی لڑو جو لے پچھینہ ہوتا ہو، آخری وقت ہے دیکھ لو ایک مرتبہ دیکھ لو پھر نہ دیکھو. لیکن آدمی اگر پکا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں میں مر جاؤں جب مر جاؤں، نہیں دیکھنے کا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بندہ دیکھنا چاہتا تھا تو دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ وہ دیکھے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اس وجہ سے وہ نہیں دیکھ رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روزہ رکھنے کا جو حکم دیا وہ بھوکا رکھنے کے لیے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کچھ روٹی کی، چاول کی، گیہوں کی کچھ کمی نہیں تھی، راشن نہیں تھا، راشن سسٹم نہیں تھا وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اتنی فراوانی ہے کہ زمین پیدا کی تھی پہلے دن سے جتنے گیہوں اگا رہا ہے آج تک اتنے سال ہو گئے، روزانہ گیہوں کی پیداوار بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کمی نہیں ہو رہا. تو بزرگوں اور دوستوں، عبادت پر قوت، ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ صوفیہ کو شعور کے مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد کے روزہ کے خلاف ہے کہ روزہ میں تو کیا ہے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے، کھانا نہیں دینا چاہیے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس جو ہے اس کو اگر تم زیادہ کھلاؤ گے تو زیادہ شرکس ہوگا، اور اگر اس کو کم دو گے، کم کھلاؤ گے تو وہ تمہارا مطیع اور فرما بردار ہوگا. الٹی بات، بعض مرتبہ تو کھلاؤ تو وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کام کرتا ہے، لیکن یہاں الٹا ہے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ یہاں تو ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، لیکن روزہ رکھتے ہوئے جب 5 بجے کا وقت ہو جاتا ہے، 6 بجے کا وقت ہو جاتا ہے، اور روزہ جب خوب لگتا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور اس وقت اگر کوئی آدمی یہ کہے واٹس ایپ پر بہت بہترین فلم لگی ہے ذرا دیکھ لو، کیا کہے گا؟ ہمڑے نہیں، ابھی مجھے روزہ بہت لگا ہے، اب میں کسی چیز کو دیکھنے کو پسند بھی نہیں کرتا، دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک دوسرا دوست آ کر کہتا ہے کہ بہت بہترین گانے والا کوئی ہے، گویا ہے، اس کا گیت آ رہا ہے، ذرا سنو. تو کہتا مجھے تو روزہ اتنا لگا ہے کہ کچھ سننے کو جی نہیں چاہتا، پھر دیکھیں گے، ابھی رہنے دیں اس کو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہ جتنا زیادہ بھوکے رہو، جتنا زیادہ پیاسے رہو، نفس اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے، وہ گناہ کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور نفس کو جو چاہے کھلاؤ، نفس کو جو چاہے پلاؤ، نفس جو کہے وہ پورا کرو. وہ کہے کہ کیا ہے یہ کھانا ہے تو وہ کھلاؤ، وہ یہ پہنا ہے تو یہ پہناؤ، یہ پینا ہے تو وہ پہناؤ، ابھی وہ مانگتا ہی رہے گا، اور تم کہتا پلاتے رہو. جتنا نفس کو زیادہ کھلاؤ گے، جتنا زیادہ پلاؤ گے، وہ اور مطالبہ کرتے رہے گا، حل بھی مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. کھلاؤ پلانا بند کر دو تو وہ بھی مطمئن ہو جائے گا، کچھ نہیں کرنے کا، کچھ نہیں چاہیے، اور نہیں تو نہیں اب اس سے اچھا چاہیے،
اب اسے اچھا چاہیے، اب اسے اچھا چاہیے، اب تک گھر کی بیوی چلتی تھی، نہیں اب اسے اچھی چاہیے، دوسری چاہیے، نفس مطالبہ ہی کرتا رہتا ہے۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ صوفیاء کو سحور کے مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مسئلہ بالکل یا فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں۔ اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے، کھانا چاہیے یا نہیں، زیادہ کھانا چاہیے یا کم کھانا چاہیے۔ ابھی تم نے دونوں باتیں سنی، تو میرے خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہ اصل سحور اور افطار میں تقلیل چاہیے، سحری میں بھی کم کھانا چاہیے اور افطار میں بھی کم کھانا چاہیے، تاکہ تمہیں بھوک کیا ہے، بھوک کیسی ہوتی ہے، بھوک میں کیا ہوتا ہے، اس کا احساس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بہت دے رکھی ہے اور اس نعمتوں کو ہم کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اس وجہ سے بھوک کسے کہتے ہیں وہ نہیں معلوم۔ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، ترکاری نہیں ہے، ان کو بھوکیں کیا گزرتی ہے، بھوک میں کیا ہوتا ہے، وہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے۔ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصہ مجھے یاد آ گیا۔ دلی میں ویسے بھی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈی زیادہ پڑتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سردی کے دنوں میں کپڑے نکال کر کھلے بدن کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سردی باہر بہت ہے، تو سردی کی وجہ سے بہت کام ہو رہے ہیں۔ کوئی خادم آ گیا تو دیکھا، حضرت سے پوچھا حضرت یہ کیا، آپ کے پاس کپڑے ہیں، گرم کپڑے ہیں، گرمی کا نظام ہے، سب کچھ ہے، یہ سردی میں؟ فرمایا کہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے پاس سردی سے بچنے کا سامان نہیں ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جن کے پاس سردی سے بچنے کا سامان نہ ہو، ان کو سردی میں بغیر کپڑے کی کیا گزرتی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا۔ یہ ہمارے بزرگان نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روٹی دی ہے، ترکاری دی ہے، کھانا دیا ہے اور عجیب عجیب نئی نئی چیزیں دی ہے، بہت بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ لیکن اس میں کھانے میں مست رہنے کی وجہ سے بھوک کیا ہے اور بھوک میں کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بندے کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی کہ اصل سحور افطار میں تقلید ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ اگر طالب علم ہے، اب وہ طالب علم کم کھائے گا، طالب علم جو ہے مدرسے میں پڑھنے والے کم کھائے گا تو وہ سبق پڑھتے وقت اس کو بھوک لگے گی اور بھوک کی وجہ سے وہ دھیان جائے گا اس کو کھانے کی طرف، جو تقریر استاد کی ہے وہ سننے کی طرف مزہ نہیں آئے گی اس کی، تو ایسے وقت میں اس کا نقصان ہوگا۔ تو ایسے آدمی کے لیے زیادہ کھانا درست ہے۔ مثلاً طلباء کی جماعت کہ ان کے لیے تقلیل طعام نافع سوم سے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مدد کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کریں۔ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کھانے میں کم نہ کریں، دودھ وغیرہ پینا میں کم نہ کریں، اس وجہ سے کہ ذکر کرنے کی وجہ سے دماغ میں جو اثر پیدا ہوتا ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے دودھ وغیرہ کو چاہتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کرے کہ علم دین اہم شریعت میں بہت زیادہ۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت علیحدہ دوسری جماعت ہے جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے لیے نکلے، رمضان کا مہینہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لیس البر الصیام فی السفر، روزے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بھلائی اچھائی نہیں ہے،
اس وجہ سے روزہ مت رکھو۔ لیکن روزہ رکھنے کی جو فضیلت تھی، روزہ رکھنے کا جو ثواب تھا، وہ صحابہ کو معلوم تھا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے روزے رکھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اچھا اگر ابھی نہیں رکھیں گے تو بعد میں قضا تو کرنی پڑے گی، اس کا اچھا یہ ہے کہ ابھی رکھ لو، اور روزہ اپنے رکھ لے۔ اور پھر بھوک کی وجہ سے چکر آ گئے، پریشان ہو گیا، جیسا کہ اس واقعے میں آتا ہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا، اس لیے جس جگہ کسی ایسی دینی کام میں جو روزہ سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کس روانہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی منصوب ہے۔ شرع اقناع میں علامہ شاعرانی سے نقل کیا گیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے ہیں۔ ایک کتاب ہے شرع اقناع، اس کا نام ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ اس میں ہم سے کیا کیا عہد لیے گئے ہیں وہ سارے عہد کو شمار کرائے گئے ہیں، اور ہر عہد بہت ہی قیمتی ہے۔ مثلا کھانے کے سلسلے میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ کھانے کے سلسلے میں پیٹ کو پورا کھانے سے نہ بھرے، بلکہ پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ ہم سے عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کریں۔ رمضان میں جو کھانا ہے اس میں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں رات کو، اور وہ کھاتا ہے اس سے کم کھانا رمضان میں کھانا چاہیے، لیکن حالانکہ الٹا ہوتا ہے، یہاں پر الٹا ہوتا ہے۔ رمضان کے دوسرے دنوں میں جو کھانا کھاتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ رمضان میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ ابھی میں نے جیسے بتایا کہ سحری کے وقت میں 2 لقمے اور لگا لو، شام تک بھوکا رہنا ہے، یا مغرب میں 2 لقمے اور کھا لو کہ بہت دیر تک بھوکے رہے ہیں، ذرا پیٹ میں پہنچنا چاہیے۔ اور پھر روزہ دار کے لیے کھانے میں برکت بھی دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا بھی ہے۔ سال بھر میں نہیں ملتی نعمتیں، ویسی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کریں، اس لیے کہ افطار سحری میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے، صبح کھایا تھا اور ابھی تک ذرا سی بھی بھوک نہیں لگی۔ ارے ذرا بھوک لگی ہوتی، چلنے میں کمزوری آ رہی ہوتی تو پتہ بھی چلتا۔ یہاں تو صبح سے ہی اتنا ہی لگا رکھا تھا کہ وہ شام تک ہی چل رہا ہے، کچھ بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بہتر یہ کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، اس لیے کہ افطار اور سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشائخ نے کہا ہے جو شخص رمضان میں بھوکا رہے آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے۔ جو آدمی رمضان میں کم کھائے کہ جس کی وجہ سے پیٹ میں اس کو بھوک کا احساس ہو، تو یہ کہتے ہیں نا کہ رمضان یہ بیٹری کے چارج کا مہینہ ہے۔ جیسے ہمارے موبائل کی بیٹری چارج نہیں ہوتی، اس کو چارج کر دی جاتی ہے تو پھر وہ پورے دن بھر چلتا رہتا ہے، تو اسی طریقے سے رمضان ہمارے لیے چارجنگ کا پیریڈ ہے کہ اس میں ہم نے اگر ذرا سی اپنی بیٹری کو، اپنے دل کو چارج کر لیا تو اس چارج کی وجہ سے سال بھر تک جو عبادت کرنی ہے وہ ساری عبادت ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے رمضان میں کھانے پینے کی طرف کم اور عبادت کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت سارے ثواب اس میں منقول ہے۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا گیا ہے، سہل بن عبداللہ تستری 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے، اور وہ بھی 1 بادام کے برابر۔
ہماری تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیسے زندہ رہتے تھے۔ بہرحال سعادت عصری رحمۃ اللہ علیہ 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت روزہ کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور سلف کے ہزارہ واقعات شہادت دیتے کہ کھانے میں کمی کے ساتھ نفس کی تعذیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے وہ اس وجہ سے دینی علوم میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اس وجہ سے رمضان میں سحری کھانی چاہیے، لیکن سحری بھی پھر اتنی نہیں کہ شام تک پھر کوئی بھوک بھی نہ لگے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ و من والہ ہماری سحری کو بھی قبول فرمائے، ہمارے افطار کو بھی قبول فرمائے۔ افطار کا وقت آ رہا ہے، 10 منٹ باقی ہے، اس وجہ سے دعا میں مصروف ہو جائیے، خوب دعا کیجیے، ہمارے لیے بھی دعا مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول کرے، اور روزے کے انوارات اور برکات سے ہمارے دل کو منور فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔